سائنس کہتی ہے کہ زمین کے نیچے کروڑوں ٹن وزنی پلیٹیں مسلسل حرکت میں ہیں اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب پوری زمین ہل کر رہ جائے۔ سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ پہاڑ صرف اوپر سے بڑے نہیں بلکہ ان کی جڑیں زمین کی تہوں میں گہری ہیں، لیکن ایک زبردست جھٹکا انہیں بھی جڑوں سمیت ہلا سکتا ہے۔ اور جدید فلکیات کہتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا جب یہ نظام بکھر جائے گا۔ لیکن حیران کن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ سب 1400 سال پہلے نہ صرف بیان کیا بلکہ قیامت کے مناظر کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی کا سفر 12۔ آئیے آج ہم غور کرتے ہیں قرآن کی عظیم سورت القارعہ پر، جو قیامت کے دن کے ہولناک مناظر کو ایمان اور سائنس دونوں کی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ پہلا معجزہ، زمین کا ہل جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یعنی جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں قیامت کے دن کا وہ زلزلہ بیان ہوا ہے جو پوری زمین کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ عام زلزلہ نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہلنا ہوگا کہ پہاڑ، درخت، سمندر سب کچھ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ یہ زمین کا آخری زلزلہ ہوگا۔ دوستوں، آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمین کے اندر موجود توانائی ہر لمحہ حرکت میں ہے۔ 1868 میں جان ملنے نے پہلا سیسموگراف بنایا جس نے زلزلے ریکارڈ کیے۔ 1935 میں چارلز رکٹر نے رکٹر سکیل بنایا تاکہ زلزلوں کی شدت ناپی جا سکے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ زمین کے اندر اتنی سٹورڈ انرجی ہے کہ اگر وہ ایک بار میں نکل جائے تو پوری زمین تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ وہی منظر ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے قیامت کے دن کی ایک بڑی نشانی قرار دیا۔ دوسرا معجزہ، انسان پروانے کی طرح بکھر جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، یعنی اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں انسانوں کی قیامت کے دن کی بے بسی اور انتشار کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ جیسے پروانے روشنی کے گرد بے سمتی سے اڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ویسے ہی قیامت کے دن انسان خوف اور گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ نہ کوئی منزل ہوگی، نہ کوئی پناہ۔ سائنس نے پروانوں پر ریسرچ کی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پروانے روشنی کی سمت پہچان نہیں پاتے اور جب کوئی روشنی دیکھتے ہیں تو وہ اپنی سمت کھو کر بار بار ٹکرا جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن انسانوں کا یہی حال ہوگا۔ خوف، بھاگ دوڑ، چیخ و پکار، ہر شخص ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہوگا لیکن منزل کہیں نہیں ہوگی۔ قرآن کی یہ مثال نہ صرف ایمانی اعتبار سے بلکہ سائنسی مشاہدے سے بھی بالکل حقیقت کے قریب ہے۔ تیسرا معجزہ، پہاڑ اون کے گالوں کی طرح۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یعنی پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت قیامت کے دن پہاڑوں کی بربادی کی منظرکشی ہے۔ وہ پہاڑ جو آج ہمیں مضبوط اور اٹل نظر آتے ہیں، اس دن ایسے بکھر جائیں گے جیسے ہلکی روئی کے گالے۔ 1912 میں الفریڈ ویگنر نے پلیٹ ٹیکٹونکس کا نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کے ٹکرانے سے بنتے ہیں۔ جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ پہاڑ صرف اوپر نظر آنے والی چوٹیاں نہیں ہیں بلکہ ان کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر زمین کی پلیٹیں کسی بڑے جھٹکے یا اللہ کے حکم سے ہل جائیں تو پہاڑ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ جائیں گے۔ تب وہ ہوا میں اڑتے ہوئے اون کے گالوں کی طرح بے وزن دکھائی دیں گے۔ یہ منظر قرآن نے 14 صدیوں پہلے اس قدر واضح انداز میں بیان کیا کہ آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयात बताती हैं कि क़यामत के दिन असल फैसला आमाल के वज़न पर होगा। कोई दुनियावी मेयार या साइंसी पैमाना इस दिन कारआमद नहीं होगा। सिर्फ ईमान, नियत और नेक आमाल इंसान को कामयाब बनाएंगे। यहाँ साइंस खामोश है क्योंकि क़यामत के दिन असल फैसला लेबॉरेटरियों और माइक्रोस्कोप से नहीं होगा। असल फैसला सिर्फ एक चीज पर होगा, हमारे आमाल का वजन। जो नेक आमाल लेकर आएगा उसका ठिकाना जन्नत है, और जो खाली हाथ होगा उसका अंजाम जहन्नुम की गहराई होगी। दोस्तों, कुरान कोई साइंसी किताब नहीं बल्कि हिदायत की किताब है। लेकिन जब साइंस तहकीक करती है तो एक एक करके वही बातें साबित होती हैं जो कुरान ने पहले ही बता दी थीं। ये सब हमारे लिए याद दहानी है कि जिंदगी का असल मकसद अपनी आखिरत को संवारना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसे आमाल करें जो क़यामत के दिन हमारे तराजू को भारी कर दें। आप देख रहे थे रोशनी का सफ़र 12। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। शायद आपका एक शेयर किसी की आखिरत का सबब बन जाए।